اب آپ کے سامنے جامعہ قاسم العلوم قائد آباد کے ناظم خطیب اسلام حضرت مولانا شمس الحق صاحب اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ترتیب بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس کے بعد حضرت اقدس کو دعوت دوں گا، آپ ذرا سٹیج کے قریب تشریف لائیں، کیونکہ بعد میں آنے والے لوگ آپ کی گردنیں نہ پھلانگتے رہے اور یہ محفل کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اپنی شان و شوکت سے شروع رہے گا۔ آپ نے جو آپ کو جملہ پسند آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ بلند آواز نال یار، آپ کیا کہیں گے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں یہ چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر حضرت مولانا شمس الحق صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ تشریف لائے اور اپنے معروضات پیش کرے۔ مولانا محمد شمس الحق صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم،
انتہائی مختصر وقت کے لیے اللہ رب العزت کے دین متین کی تبلیغ اور اشاعت کی نیت سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع اللہ نے عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس مختصر وقت میں مناسب اور بامقصد گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امت محمدیہ علی صاحب حق الصلاۃ والتحیہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ آپ کی اقتداء کا مسئلہ آپ کی اتباع کرنا، آپ کے بیان کردہ طریقے پہ چلنا اور عمل کرنا، یہ کوئی اختیاری یا چوائس والی بات نہیں ہے کہ جس کے جی میں آئے وہ عمل کرے اور جس کے جی میں نہ آئے وہ عمل نہ کرے۔ ہم امت اسی حیثیت سے ہیں، اسی نسبت سے ہیں کہ ہمارے اوپر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو واجب کیا گیا ہے۔ وہ شخص ہزار دعوے کرتا پھرے امت محمدیہ کا فرد ہونے کے، اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہنے کے، لیکن اگر وہ آپ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، آپ کی فرمانبرداری کو وہ پسند نہیں کرتا اور اس پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ قرآنی فیصلہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ اس کا ایمان معتبر نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، آپ کی اتباع پر اعتراض کرے۔ لیکن ایک بات پوری توجہ سے آپ سنیں اور ذہن میں رکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع یہ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ آپ کے قول و عمل کو مکمل طور پہ اختیار کر لینا اور آپ کی ایک ایک عمل میں 100% نقالی کرنا اور آپ کی ریس کرنا، نقل اتارنا، یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اگرچہ اقتداء کا جو لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کا مفہوم یہی ہے۔ اقتداء قدیم عربی کے اندر اسی کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ چلتے ہیں ایک قطار میں، آگے والا اونٹ جو ہے وہ ان کا راہبر ہوتا ہے، پیچھے والے اونٹ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جو لمبی قطار اونٹوں کی ہوتی ہے اس کے اوپر شتر بان پیچھے والے سوئے ہوئے بھی ہوں، تو جو راستے کا واقف آگے والا جو اونٹ ہوتا ہے وہ سیدھا اپنے راستے پہ چلتا رہتا ہے، پیچھے والے اونٹ اسی کے قدم کے اوپر قدم رکھتے رہتے ہیں۔
اس کو عربی زبان میں اقتدا کہا جاتا ہے۔ تو اگرچہ اقتدا کو واجب کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ قرآنی فیصلہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے مجبور نہیں کیا گیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقع ہوا، آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کیے، مسلسل روزے، کوئی دن ناغا نہیں، پہلے دن بھی روزہ، دوسرے دن بھی روزہ، تیسرے دن بھی روزہ، چوتھے دن بھی روزہ، پانچویں دن بھی روزہ، چھٹے دن بھی روزہ، ساتویں دن بھی روزہ، مسلسل روزہ۔ اب صحابہ کرام جو تھے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک انداز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ مر مٹ جانے والے لوگ تھے۔ ان کی تو یہ خواہش تھی کہ آپ کے وجود سے جو بات ظاہر ہو، ظاہر ہونے کی دیر ہو، ہمارے اپنانے میں کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو اس حد تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ایک ایک انداز کو وہ اپنے دل پر نقش کرتے ہیں، پھر اس کی آگے ترویج کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ اگر اسی عنوان پہ بات چھڑ جائے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اپنے جب ایک صحابی کے سامنے دوسرے اپنے شاگرد کے سامنے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے دوران اگر مسکراہٹ ظاہر فرمائی تھی تو یہ صحابی بات نقل کرتے ہوئے اسی طریقے سے مسکرا کے بات کرتا ہے تاکہ میرے نبی کا یہ پیغام پورا پہنچ جائے۔ اگر کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر درخت کی ٹہنی کو ہاتھ میں لے کر بات کی تو صحابی بات آگے شاگرد کو نقل کرنے کے لیے وہیں لے جاتا ہے، درخت کی ٹہنی کو ہاتھ میں پکڑ کر بات نقل کرتا ہے۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے مت والے تھے، سچے عاشق تھے، اور نبی پاک کے ایک ایک قول و عمل کو 101% اپنے وجود کا حصہ بنانے میں کوشاں رہنے والے لوگ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے تو صحابہ نے بھی مسلسل روزے شروع کر دیے، سارے صحابی مسلسل روزے رکھ رہے ہیں۔ آپ نے جب یہ محسوس کیا تو آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ یا رسول اللہ آپ نے روزے رکھے، ہم نے بھی روزے رکھ لیے، آپ نے کوئی ناغہ نہ کیا تو ہم نے بھی ناغے کو اچھا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں سے میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی پاک کی بالکل 100% اتباع میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ مجھے وہ روحانی غذائیں مجھے عطا کرتا ہے جو تمہیں عطا نہیں ہوتی، جو تمہیں نہیں ملتی، وہ روحانی غذائیں، وہ باطنی قوت، وہ ایک خاص نبی کا اپنا خاصہ ہے، اس کے علاوہ امت کو وہ نہیں ملتا۔ تم میرے جیسے 100% نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بات تو طے ہوئی کہ 100% اقتداء یہ کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ نبی پاک جو مصلی پہ ساری رات کھڑے ہو جاتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مسلسل آپ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جب آپ قیام کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کبھی رکوع ہو گئی نہیں، اور جب رکوع فرماتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کبھی آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے ہی نہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سجدے سے کبھی سر اٹھے گا ہی نہیں۔ ساری رات مصلی پہ آپ کھڑے ہیں، حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک دونوں سوج چکے، پاؤں میں ورم آ گیا۔ حضرت عائشہ ترس کھا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنی منت کی، اتنی عاجزیوں اور زاریوں کی، اتنی محنت کی، اتنی لجاجت کی، آپ کو ضرورت کیا پیش آ گئی؟ حالانکہ افلا غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ آپ کی اگلی پچھلی کمی کوتاہیاں جو بھی آپ سے بشری تقاضے کے طور پر ممکن ہو سکتی تھیں، حالانکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، کوئی کمی کوتاہی کا صدور ہو سکتا ہے جو کہ نبی کے شایان شان نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اس کو بھی ایڈوانس معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرمایا آپ کا گناہ تو ویسے ہی کوئی نہیں، آپ گناہ سے تو ویسے ہی معصوم ہیں، لیکن اگر کبھی بشری تقاضے سے کوئی ایسی بات آپ سے صادر ہو گئی کہ جو کہ اللہ کی منشا کے مطابق نہیں تھی کہ یہاں اس مقام پر یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، تو اس کو بھی نبی اگرچہ لے بہت لیتے ہیں، دل پر بٹھا لیتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک مستقل عنوان ہے قسمت انبیاء کا کہ نبی سے اگر کوئی خلاف اولا بات صادر ہو جائے، ہم گناہ کر کے پی جاتے ہیں اور وہ 40 سال تک اللہ کے حضور روتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ گناہ تو نہیں ہوتا نبی سے تو ہلکی پھلکی وہ کوئی ایسی بات جو شایان شان نبوت کے نہیں ہوتی، نبی سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟
آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی پاک تو اللہ کا شکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ ساری ساری رات مصلی پہ گزر جاتی ہے، تو کسی امتی کے بس میں ہی نہیں کہ نبی پاک کی 100% اتباع کر سکے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی بھائی؟ مختصر بات آپ کے سامنے کرنی ہے چند نمبر بیان کر کے، اور نمبر آپ نے یاد کر لیے تو بس میرا کام پورا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ وعدہ کرتے ہو یاد رکھو گے بات کو؟ نبی کی پوری اتباع کسی کے بس کے اندر نہیں ہے، لیکن البتہ 4 نمبر ایسے ہیں کہ جن پر ہر امتی کو چلنا ضروری ہے۔ کتنے نمبر ہیں بھائی؟ 4 نمبر ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ان 4 باتوں میں نبی کی موافقت ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی شخص اپنے آپ کو امتی کہتا پھرے، اور اگرچہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا پھرے، اگرچہ عشق کے جھنڈے گاڑتا رہے، لیکن اس کے باوجود جب تک ان 4 نمبروں میں اتباع نہیں ہوگی وہ نبی پاک کا سچا امتی نہیں بن سکتا۔ پہلا نمبر ہے عقائد میں نبی کی اتباع۔ جو نبی کا عقیدہ ہو وہی بہتر ہوگا یا بناوٹی عقیدہ؟ بھائی بولو بولو، جو عقیدہ کس کا ہو بھائی؟ نبی کا۔ نبی کا عقیدہ اختیار کرنا ہر امتی کے ذمہ لازم ہے، اس میں اگر اس نے کوئی کمی بیشی کی وہ نبی کا امتی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پر فرائض میں اتباع۔ نبی نے جن چیزوں کو فرض بتایا ان کو کرنا ضروری، جن سے اجتناب کرنا فرض بتایا کہ ان کے قریب نہیں جانا، حرام ہے جیسے، ان سے اجتناب ضروری۔ تو کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ 2 باتیں۔ پہلی بات عقیدے میں اتباع، دوسری بات فرائض میں اتباع۔ فرائض کی دونوں سمت ہیں کہ بعض کام کرنے کے ضروری ہوتے ہیں اور بعض کاموں سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ جن کا کرنا ضروری اس کو فرض کہا جاتا ہے، جن سے بچنا فرض اس کو عام اصطلاح میں حرام کہا جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، عقیدے میں نبی کی موافقت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عقائد میں عقیدے میں موافقت ضروری ہے، فرائض میں موافقت ضروری ہے، پھر اس کے بعد معاشرت میں موافقت ضروری ہے۔ جو تہذیب و تمدن ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں، اس میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنا جائز نہیں۔ خوشیوں غمیوں میں نبی کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی کوئی اختیار کی بات نہیں کہ چلو جی کر لیا تو کیا ہو گیا، جو نہ کیا تو کیا ہوگا، یہ بات نہیں۔ جس طریقے سے خوشیاں اور غمیاں اور خاص مواقع ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزارے، اس کے موافق اپنی خوشیوں اور غمیوں کو گزارنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی کوئی اختیار اور چائس کی بات نہیں کہ اگر کر لیا تو بہتر ہے، نہ کیا تو کوئی حرج والی بات، یہ معاملہ نہیں ہے۔ عقائد میں اتباع، موافقت، فرائض میں موافقت اور معاشرت میں موافقت، اور چوتھے نمبر پر شعائر کی تعظیم میں موافقت۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور دین کے شعائر بنائے ہیں، شعار کی جمع ہے شاعر، اس کا معنی ہوتا ہے علامت۔ موٹے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ جس چیز کو دیکھ کر اسلام کا تصور ذہن میں آئے کہ یہ مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہے، یہ نبی سے نسبت رکھتی ہے، یہ چیز یہ اسلام سے نسبت رکھتی ہے، دین اسلام سے اس کا تعلق ہے، جس چیز کو دیکھ کر اسلام کا تصور ذہن میں آئے وہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ آذان شاعر اسلام میں سے، اس کو سن کے تصور یہی ذہن میں آتا کہ اس بستی میں مسلمان موجود ہیں۔ مسجد دیکھ کر یہی تصور ذہن میں آتا کہ یہ اہل اسلام کی بستی ہے، اور نماز شاعر اسلام میں سے ہے، وضو شاعر اسلام میں سے ہے، حج شاعر اسلام میں سے ہے، بیت اللہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ تو مختصر بات یہ کہ جس چیز کو دیکھ کر اسلام کا تصور ذہن میں آئے وہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ ان 4 چیزوں میں اگر کسی شخص نے نبی کی مکمل موافقت کر لی، اگرچہ لمبے چوڑے نوافل اس نے ادا نہ کیے ہوں، لمبے چوڑے نفلی صدقے اس نے نہ دیے ہوں، اور اس نے حسن اخلاق کے جو عام درجے کے جو پہلو ہیں جن میں حرمت لازم نہیں آتی ان کے تقاضے اس نے پورے نہ کیے ہوں، اگرچہ وہ چھوٹے موٹے گناہوں کا مرتکب بھی ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود ان 4 چیزوں میں جس نے موافقت کی وہ نبی کا کامل امتی ہے، اور جو نبی کا کامل امتی ہے وہ اللہ کے حضور سرخرو ہوگا اور کامیاب ہوگا، اس کا بیڑا پار ہوگا اور نبی کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ کس میں موافقت؟ عقیدے میں۔ کس میں موافقت؟ بولو بھائی، عقیدے میں موافقت۔ نبی کا عقیدہ کیا ہے؟
اگر پریشانی آئے، دکھ آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں گھیر لیں، وبائیں پھیل جائیں، دشمن کے مقابلے میں لڑائی کا موقع ہو، اس حال میں اگر کوئی مناجات کے لائق ہے، پکارے جانے کے لائق ہے، ان دکھوں کو دور کر سکتا ہے، پریشانیوں کو ٹال سکتا ہے، مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے، تو یہ صرف اور صرف کون ہے بھائی؟ ایک اللہ۔ کون ہے بھائی؟ صرف اللہ تو وہ بھی کہتے تھے کہ جن کو قرآن مشرک کہتا ہے، صرف اللہ، صرف ایک لفظ اللہ کا بول دینا، لیکن ایک اللہ کا لفظ وہ نہیں بولتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ بھی کرتا ہے اور دوسرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن نبی کی تعلیم کیا ہے؟ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ، اور بعض اوقات آپ کا وہ انداز اتنا گریہ اور زاری کا ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر ہمیں رحم آنے لگتا تھا۔ عاجزی اور زاری کے ساتھ ہاتھ پھیلا کے الفاظ کیا بولتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مولا جس کو تو دینا چاہے ساری کائنات مل کے زور لگا لے، اس سے روکنے والا کوئی نہیں، اس سے روکنے والا کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا عقیدہ یہ ہے، نبی کا درس یہ ہے کہ نبی ولی کا کام مانگنا ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے بھائی؟ یہ تو مانگنے والا، یہ تو خود سوالی ہے، اس نے تو ہاتھ پھیلائے ہیں، اس نے تو عاجزی ظاہر کی ہے۔ عطا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا۔ مولا جس کو تو نے نہ دیا، ساری کائنات مل کے زور لگا لے، سارے پیر فقیر جمع ہو جائیں، سارے ڈاکٹر اور فلاسفر جمع ہو جائیں، سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں اور اس کے لیے نسخے تیار کرنے لگیں، مولا جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کائنات کا کوئی فرد بھی عطا نہیں کر سکتا۔ نہ جن، نہ فرشتہ، نہ نوری، نہ خاکی، نہ شجر، نہ حجر، کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ عطا کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں بھائی؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پریشانیاں کون ٹالتا ہے؟ دکھ کون دور کرتا ہے؟ اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء، وہ کون سی ذات ہے جو کہ مشکلوں میں، بند گلی میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے، مضطر کہا جاتا ہے، بالکل لاچار ہو گیا، دروازے بند ہو گئے، ایک بند گلی میں کھڑا ہے، نہ آگے کا راستہ، نہ پیچھے کا راستہ، اور نہ دائیں کا راستہ، نہ بائیں کا راستہ، انتہائی پریشانی میں گھر چکا، اسباب کا سلسلہ ٹوٹ چکا، اب مسبب الاسباب کی طرف وہ نظر لگائے اور اس سے وہ فریاد کرے، مولا جہاں اسباب ٹوٹ بھی جائیں، ختم بھی ہو جائیں، ہم بند گلی کے اندر بھی کھڑے ہوں، اس حال میں بھی اگر ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ ایک اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم کے کنارے کھڑے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر، فوج ہے اس کی، یہ چند بنی اسرائیل نہتے ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں، اور جب وہ فرعونی قریب پہنچے، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ کہاں لے کے آ گئے؟ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، یہ پہنچ جائیں گے ہمیں کاٹیں گے، ان کے پاس ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، کاٹ کے ہمیں پانی میں پھینکیں گے، ہماری قبریں بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، گاجر مولی کا حشر ہمارے ساتھ کریں گے، انا لمدرکون۔ اب دیکھو وہاں اسباب سارے ختم ہو چکے، پھر فرعون کا لشکر آ گیا، آگے گزرنے کے لیے کشتی کوئی نہیں، پل کوئی نہیں، دائیں بائیں بالکل سیدھی سٹیٹ پہاڑیاں ہیں، اوپر چڑھنے کا کوئی راستہ ہی موجود کوئی نہیں۔ اس بند گلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا بھائی؟ ایک اللہ کو۔ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، جو بات تم کہتے ہو وہ غلط ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ سبب ختم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ وہ تو مسبب الاسباب ہے، وہ سبب کا محتاج نہیں، سبب اس کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر لاٹھی اللہ کے حکم سے پانی میں اگر ماری، ضرب لگائی، تو راستے دینے والا کون تھا بھائی؟ ایک اللہ۔ یہ نبیوں کی تعلیم ہے، یہ نبیوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مشکل میں گر جاؤ، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور اگر مصیبتیں گھیر لیں اور بند گلی میں پہنچ گئے، اس حال میں بھی اگر پکار اور فریاد کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی پکار اور فریاد کرنی ہے۔ بدر کے میدان میں نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقابلے میں جب گئے، دیکھو ہجرتوں کے ستائے ہوئے
اور حرمان اور محرومیوں کے مارے ہوئے لوگ تھے صحابہ کرام. اس وقت جب بدر کا وہ مارکا پیش آیا, گھر سے کوئی ادھر سے مکہ سے نکل کے آیا, کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں, کوئی مال و دولت نہیں, ایک آدھ کپڑا ہے, سطر چھپا کے وہاں پر پہنچتے ہیں, اور پھر اچانک مارکا بھی بالکل قریب قریب پیش آ گیا. ادھر صحابہ کرام کی تعداد صرف 313, مقابلے میں 1000 کا لشکر. کتنا لشکر ہے بھائی؟ 1000 کا لشکر. ادھر اسلحہ موجود کوئی نہیں, ادھر اس زمانے کے اعتبار سے جدید ترین اسلحہ موجود ہے. ادھر ان کے پاس جو میدان حصے میں آیا یہ ریتلا میدان ہے, پھر گرمیاں بھی ہیں, رمضان کا مہینہ بھی ہے, پھر گرمیاں بھی عرب کی, اللہ اللہ, اور پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں. مقابلے کا جو لشکر ہے ان کے پاس سخت زمین بھی ہے, پانی کا انتظام بھی موجود ہے, اور انہوں نے کیا روزے رکھنے ہیں. ادھر صحابہ کرام نے سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں. اس حد تک مقابلہ جوڑ نہیں بنتا. اور جیسے عام طور پر آج یہ جو جدید اصطلاح ہے نا کہ ایک عام سا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے, کمزور ہو, برادری نہ ہو, اور اس کے پاس کوئی قوت نہ ہو, اور الیکشن پہ کھڑا ہو جائے, کہتے ہیں اس کا تو الیکشن بنتا ہی نہیں. اب دیکھو مقابلے میں اتنا اسلحہ, اتنی فوج, اتنے انتظامات, ان کا تو مقابلہ بظاہر بنتا ہی کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کر رہے ہیں مقابلہ. اللہ کا حکم ہے, نبی پاک نے بدر کے میدان میں, ریتلے میدان میں آپ نے سر سجدے کے اندر ڈالا, اور وہاں پر نبی پاک نے یہ درس دیا, مانگنا نبی کا کام ہے, عطا کرنے والا کون ہے بھائی؟ بولو بولو, عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے. آپ نے وہاں پر جو الفاظ بولے, اللہ اللہ, حال بھی بے بسی کا, قال بھی بے بسی کا. حال ایسے بے بسی کا کہ دیکھو ادھر مقابلہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا, اس حد تک وہ قوت, ادھر بظاہر کمزوری, ادھر اسلحہ, ادھر اسلحہ موجود کوئی نہیں, ہر قسم کے سخت سے سخت حالات. پھر دیکھو ادھر اگر بیٹا ہے تو مقابلے میں باپ کھڑا ہے, ادھر اگر بھتیجا ہے تو مقابلے میں چچا کھڑا ہے, ادھر بھائی بھائی کے مقابلے کے اندر آیا ہوا ہے. اس حال کے اندر پھر یہ 313 اور کمزور لوگ, نبی پاک نے سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہم, اب یہ دیکھو کال بے بسی کا, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا. مولا اگر میری یہ مختصر سی جماعت آج اگر یہاں پر کام آ گئی نا, اگر یہ شہید ہو گئے, اس روئے زمین پہ تو اور ہے ہی کوئی نہیں جو تیرا نام بلند کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر روئے زمین پہ تیری عبادت کا بھی نام و نشان نہیں رہے گا. اب دیکھو کتنی بے بسی کے الفاظ ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کتنا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی پاک کے مکارم, آپ کے اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کا حسن, آپ کا چلنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا اٹھنا, آپ کی گفتگو, آپ کی زبان کی مٹھاس, ان چیزوں کے تذکرے ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور جن میں سے ایک ایک تذکرہ آپ کا اتنا دل نشین ہے کہ نبی پاک کے ہونٹ پہ گفتگو کرو تو ختم ہونے کو نہیں آتی, آپ کی ناک مبارک پہ گفتگو کرو تو ختم ہونے کو نہیں آتی, آپ کے وہ جو سرخ رخسار ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا, ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کسی نے انار آپ کے رخساروں پہ نچوڑ دیا ہو, ان کی گفتگو چھڑ جائے تو بات ختم ہونے پہ نہیں آتی. آپ کی واللیل والی زلفوں کا تذکرہ ہو تو بات ختم ہونے پہ نہیں آتی. لیکن جب آپ کی عظمتیں, رفعتیں, بلندیاں, آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے, ان کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے تو دل کبھی کبھی یہ کہنے لگتا ہے بخاری ایسی عظیم ہستی کا سجدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خیال آتا ہے, تصور آتا ہے, لیکن اس کے بعد فوراً ضمیر یہ کہتا ہے بخاری بدر کے میدان میں دیکھ, جو جس ہستی کے سامنے محمد الرسول اللہ بدر کے میدان میں سجدہ ریز ہیں, تو بھی اسی کا سجدہ کیا کر. اللہ اللہ. تو نبی کا سب سے پہلا درس کیا ہے بھائی؟ جس کی موافقت ضروری, عقیدے میں موافقت, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, انبیاء, تمام انبیاء کو اوپر ایمان لانا, تمام آسمانی کتابوں کو ماننا, تقدیر کو ماننا, قیامت کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, یہ جو ایمان مفصل ہے اس تمام کا اقرار یہ عقیدے کی جز ہے. جس کو اللہ کے نبی نے حلال فرمایا اس کو حلال سمجھنا, جس کو حرام فرمایا اس کو حرام سمجھنا, یہ ساری عقائد کی باتیں ہیں. عقیدے میں موافقت ضروری ہے. اپنے دماغ کے چھوٹے سے پرزے کے اندر نبی پاک کا وہ فرمان اور نظریہ جو نبی پاک نے بیان فرما دیا ہے, جو قرآن اور حدیث کی شکل میں موجود ہے, اس تمام کے مجموعے کو ماننے کے لیے اپنے دماغ کو تیار کرنا, دل سے اقرار کرنا, زبان سے اقرار کرنا, اور دل کی تصدیق ساتھ شامل ہو, یہ بات ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہوگی تو کوئی شخص نبی پاک کا امتی کہلوانے کا مستحق
نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے فرائض میں اتباع۔ یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک کا امتی اپنے آپ کو کہے اور نماز ہی نہ پڑھے۔ نماز کے بارے میں سنو، نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی فقد کفر، وہ تو کافر ہو گیا۔ جس نے قصدن نماز چھوڑی، چنانچہ اسی وجہ سے ائمہ کرام نے، امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ جو شخص قصدن نماز چھوڑے وہ واقعتاً مرتد ہو چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑنے کا عادی ہو، نمازی نہ ہو، وہ فوت ہو جائے اس کا جنازہ نہ پڑھو، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہ کرو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، فرائض کا معاملہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو امتی کہے، اور نبی پاک نے ایک چیز کی اتنی اہمیت بیان کی کہ اولو ما سئل عنہ یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور نماز کو مت چھوڑنا، مت چھوڑنا، مت چھوڑنا، یہاں تک کہ آپ جس وقت اس دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے اس وقت بھی آپ کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور لوگوں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ یہ عجیب امتی ہے جو اپنے آپ کو امتی بھی کہتا ہے اور نبی پاک نے ایک چیز کو فرض بتایا اور اس کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ 40واں حصہ مال میں سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا نکالنا، پھر مستحقین پر اس کو خرچ کرنا، اور کھیتیوں میں سے مشقت والی کھیتی میں سے 20واں حصہ، اور جو بارانی کھیتی اس میں سے 10واں حصہ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ چیزیں فرض ہیں۔ نبی پاک نے ان کی فرضیت بیان کی، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ہوں امتی لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے، ایسے شخص کو امتی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ باپ کا تابعدار بنا پھرے، ابا جی میں تو آپ پہ قربان ہوں، فدا ہوں، جان حاضر ہے، میرا وجود کھپ جائے گا آپ کی عزت اور ناموس کے اوپر، لیکن جس وقت باپ پانی مانگے تو کہے نہیں جی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور سے کروائیے، البتہ میں آپ کا بڑا تابعدار ہوں۔ نبی پاک جس چیز کی فرضیت بیان کریں، جس چیز سے بچنے کی سخت تاکید کریں، سود مت کھاؤ، حرام مال مت کھاؤ، لیکن اس کے باوجود انسان کہے نہیں یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتے، ویسے ہوں میں نبی پاک کا امتی، آپ کا میں عاشق ہوں۔ حالانکہ سود کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، جن میں سے ادنا درجے کا سود جو ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس طریقے سے کوئی شخص اپنی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان کہا کہ ہوں تو میں امتی لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے کہ میں سود سے بچ جاؤں، حرام سے بچ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دعائیں مانگ کے تھکتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے میری دعا اللہ نہیں سنتا، لیکن یہ غور نہیں کرتا کہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لذالک، جب حال یہ ہو کہ کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اوڑھنا بھی حرام کا، پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ جس شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے تو 40 دن تک تو اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کبھی اللہ دے ویسے تو انسان کبھی اپنے دشمن کے آگے بھی پھینک دیا کرتا ہے، تو یہ تو اس کی اپنی قدرت ہے اور اس کی اپنی فراخیاں اور فیاضیاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مستحق تھا اللہ نے دے دیا، وہ مستحق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی اپنی فیاضی کا نظام ہے کہ اپنے دشمن کو بھی پال رہا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی پال رہا ہے۔ تو سب سے پہلی موافقت عقائد میں، پھر اس کے بعد فرائض میں، اب ان کی اگر تفصیل شروع ہو جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد موافقت ہے معاشرت میں، جو طریقہ اور دستور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خوشیاں کس طریقے سے گزارنی ہیں، غمیاں کس طریقے سے گزارنی ہیں، اس کے مقابلے میں کئی راستے نظر آئیں گے، یہود کا راستہ، نصارہ کا راستہ، ہندوؤں کا راستہ، اور یہ باتیں میرے خیال میں آپ کے سامنے کھولنے کی ضرورت نہیں کہ یہودیوں کا طریقہ کون سا ہے، عیسائیوں کا طریقہ کون سا ہے جن کو ہم اپنی خوشیوں غمیوں میں دھکیل دیتے ہیں، گھسیڑ دیتے ہیں اس کو، ہندوؤں کا طریقہ کار کون سا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہے اور طریقے خوشیوں غمیوں میں غیروں کے اختیار کرے، اس کو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہلوانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہلواتا پھرے اپنے آپ کو، لیکن اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر اسلام کی بات ہے کہ شاعر اسلام کے احترام میں جس چیز کو اختیار کرنے کا حکم ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جس چیز کی محض حرمت
اس کا تقدس، اس کی عزت کو دل کے اندر بٹھانا ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام رکھے، کبھی غلطی سے بھی اپنی زبان سے ان چیزوں کی بے حرمتی نہ ہونے دے۔ مسجد کی بے حرمتی، آذان کی بے حرمتی، نماز کی بے حرمتی، کعبۃ اللہ کی بے حرمتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی علامت ہے اسلام کی صداقت کی، ان کی بے حرمتی، اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی کی بے حرمتی، ان میں سے کسی چیز کے بارے میں اگر تصور بھی کر لیا ان بے حرمتیوں کا، یہ شخص دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اسلام سے تعلق اس کا ہے جو شاعر اسلام کا تقدس دل کے اندر رکھے۔ اگر تقدس دل کے اندر نہیں ہوگا تو پھر آج کتنے لوگ ہیں جو داڑھیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، خود رکھی نہیں، پھر داڑھی رکھی ہوئی ہے جس نے، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے غلطی سے اگر کوئی بشری تقاضے سے گناہ کر لیا اور اتفاق سے اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، تو جو لفظ معاشرے میں بولے جاتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر اس مجلس میں نقل نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نبی پاک کی اتنی اعلیٰ سنت کہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی داڑھی مبارک پہ کینچی آپ نے نہیں چلائی، اور اتنی عظیم سنت جو ساری زندگی میرے نبی کے چہرے پہ سجی رہی، بلوغت کے بعد سے اور ایک عمر کے بعد سے ساری زندگی نبی پاک کے چہرے پہ سجی رہی۔ آج نبی پاک کا امتی اپنے آپ کو کہلوانے والا مذاق بھی کرتا ہے، پھر مذاق کر کے اس سے حد اور کیا ہوگی مذاق اڑانے کی کہ صاف کر کے اس کو گندی نالی کے اندر بہا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، میرے استاد موجود ہیں مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم، کہ اگر کسی شخص نے آئینہ سامنے رکھ کے داڑھی صاف کر کے اس کے بعد آئینہ سامنے رکھ کے کہا کہ پہلے خوبصورت نہیں لگ رہا تھا اب خوبصورت لگ رہا ہوں، اس نے سنت نبی کی توہین کی، اور سنت نبی کی توہین کی وجہ سے اگر شادی شدہ تھا نکاح بھی ختم ہو گیا، ایمان سے بھی فارغ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی تو شاید ہم معاشرے کے اندر کوئی ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ نبی کی سنت کو اختیار کرنے میں عزت ہے، نبی کی سنت کے اختیار کرنے میں رسوائی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ مفصل گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔